أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کا مذہب ہے اور اس میں زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے غریبوں، ناداروں اور حاجت مندوں کی مدد کا باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے۔ صدقہ فلاح انسانیت کا ایک ایسا عمل ہے جسے کسی بھی دن اور کسی بھی ساعت میں نکالا جا سکتا ہے۔ صدقہ خیرات سے جہاں دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے، وہیں غریبوں اور مسکینوں کی بہت سی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھو، کسی کی اپنے مال سے مدد کر دینے سے آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ میرا رب اس مال میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرا رب قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے زمین کی تخلیق کی تو وہ ہلنے لگی، پھر پہاڑ پیدا کر کے اس پر نصب فرما دیا تو وہ ٹھہر گئی۔ پہاڑ کی سختی دیکھ کر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، وہ عرض گزار ہوئے کہ اے رب، تیری کوئی ایسی مخلوق ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہو؟ فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ عرض کیا، اے رب کریم، لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ عرض کیا، اے رب کریم، آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی ہے۔ عرض کیا، اے رب، پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ عرض کیا، اے رب، ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ابن آدم ہے۔ ابن آدم ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ دیکھو، یہ قدرت کا قانون ہے، جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لیکن جب وہ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا مال ہے، جس کو دوسروں پر صدقے کی نیت سے خرچ کرنے سے مال میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیکھو، قیامت کا منظر یاد کرو، جب قیامت کے دن کسی کو کسی کی کوئی ہوش نہ ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بھائی بہن کو پہچانے گا، نہ بہن بھائی کو پہچانے گی، کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہ ہوگا، ہر کوئی اپنی دھن میں لگا ہوگا، ہر کوئی اپنے دھن میں بھاگ رہا ہوگا۔ اس وقت جو انسان کے کام آئیں گے وہ اس کے رشتہ دار نہیں بلکہ اس کے نیک اعمال ہوں گے جو اس نے
سچی نیت سے کیے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ دیکھو، صدقہ کیا کرو، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ اپنی رضا کے ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جان لیجئے علم کی اشاعت میں حصہ لینا، اپاہجوں اور غریبوں کے علاج، معالجے اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا، اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھ دینا، مسجد میں کچھ کرسیاں رکھ دینا جس پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں گے، قرآن لے کر کسی کو تحفہ دے دینا یا مساجد میں رکھوا دینا، سردیوں میں جرابیں، مفلر، ٹوپی غریب لوگوں یا ملازمین کو تحفہ دے دینا۔ دیکھو، لوگوں کو مسکرا کر پیش آیا کرو اور اچھی بات کیا کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور سب سے افضل صدقہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ ناراض رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس کی وجہ صلح رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کیا کریں۔